بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج میں نے بڑا خوبصورت موضوع قرآن پاک سے بیان کرنا ہے۔ وہ موضوع ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے پہلے یہود حضور کا وسیلہ بنا کر حضور کے توسل سے وہ دعا کیا کرتے تھے، اللہ پاک ان کی دعا قبول کرتا تھا۔ اس کو اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ آیت نمبر 89 میں بڑے خوبصورت انداز سے بیان فرمایا۔ اس کا میں ترجمہ بیان کروں گا کہ اور جب ان کے پاس اللہ کی طرف سے وہ کتاب قرآن آئی جو اس کتاب توریت کی تصدیق کرنے والی ہے اور جو ان کے پاس موجود تھی، حالانکہ اس سے پہلے وہ خود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور ان پر اترنے والی کتاب قرآن پاک کا وسیلہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں کافروں پر فتح یابی کی دعا مانگتے تھے۔ جب ان کے پاس وہی نبی آخر الزمان آیا تو انہوں نے اس نبی کا انکار کر دیا۔ یہ سورہ بقرہ قرآن پاک میرے سامنے اس میں ہے۔ تو اس واقعے کو بیان کیا ہے اللہ پاک نے خود، یہ کسی کا واقعہ بنایا ہوا نہیں ہے، کسی کتاب سے نہیں میں سنا رہا، یہ قرآن سے میں سنا رہا ہوں، اور قرآن میرے اللہ کا کلام ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ تو اللہ پاک کی بارگاہ میں واسطے سے، وسیلے سے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے توسل سے دعا کرنا اللہ پاک کو اتنا پیارا ہے کہ اللہ پاک نے اس واقعے کو قرآن میں بیان فرمایا۔ اور قرآن میں بیان فرمایا، اس کا مقصد یہ ہے کہ بہت اہم تھا یہ واقعہ بیان کرنا۔ قرآن پاک میں اللہ رب العزت نے تمام انبیاء کا ذکر نہیں کیا، صرف 313 یا 314 کا ذکر ہوا ہے، سب نبیوں کا ذکر نہیں ہوا، مطلب کہ اس میں سپیس نہیں ہے، گنجائش نہیں ہے۔ اور اتنی مختصر کتاب، اتنی جامع کتاب میں اللہ پاک حضور کے وسیلے سے کی جانے والی دعا، اس کو اللہ پاک بیان کر رہا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ پاک اس بات کو ہمارے ذہنوں میں اللہ پاک چاہتا ہے کہ سما جائے یہ بات کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی موجود تھے جب ظاہری طور پر موجود نہیں تھے، اور آج بھی حضور موجود ہیں جبکہ ظاہری طور پر ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو یہ ایک چیز ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں یہ بات واضح بیان کر دی کہ مجھ سے جب بھی کچھ مانگو، مجھ سے کوئی دعا کرو تو میرے محبوب کا وسیلہ بنایا کرو، کیونکہ تم سے پہلے یہودی بھی میرے نبی آخر الزمان محمد مصطفیٰ کا وسیلہ بنا کے واسطے سے، آپ کے توسل سے جب دعا کرتے تھے تو اللہ پاک فرماتا ہے میں ضرور انہیں قبول کرتا تھا۔ یہودی دعا کریں تو اللہ پاک قبول فرمائے، اور حضور کا عاشق حضور کے وسیلے سے دعا مانگے تو وہ کیوں نہ قبول ہوگی۔ اب اس پر میں جو دلائل دوں گا وہ بڑے اہم ہیں، جس کا رد کوئی نہیں کر سکتا صاحب علم۔ اس میں سب سے پہلے عبد بن حمید ہیں اور ابن جری ہیں اور ابو نعیم ہیں، انہوں نے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ وہ روایت کیا کرتے ہیں کہ یہودی کفار عرب پر جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہودی کفار عرب پر اللہ تعالیٰ سے محمد مصطفیٰ کے وسیلہ سے فتح کی دعا کرتے تھے، فتح یابی کی دعا کرتے تھے۔ تو اب یہ بات جو میں بیان کر رہا ہوں، امام ابو نعیم جن کا کوئی انکار نہیں کر سکتا، یہ 1100 سال پہلے کے امام ہیں، اور صحابی تابعین سے روایت کرتے ہیں حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ مطلب یہ ہے کہ ان سب کا بھی یہی عقیدہ تھا، اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی عقیدہ تھا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگنی جائز ہے۔ اور ان کے بعد آ جائیں، امام حاکم نے اس کو بیان کیا ہے، امام بہقی نے اس کو بیان کیا ہے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور وہ کہتے ہیں کہ خیبر کے یہود غطفال والوں سے لڑتے، اور جب وہ دیکھتے کہ ہم اب جنگ کو شکست میں بدل رہی ہے، ہم ہار رہے ہیں اور ہمیں ہارنے کا اندیشہ ہے، ہمیں شکست کا اندیشہ ہے، تو وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حضور کا وسیلہ بنا کر دعا کرتے تھے، یہودی، خیبر کے یہودی۔ اس کے بعد آ جائیں حضرت امام ابن اسحاق، امام ابن منظر اور امام ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ تعالی، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات روایت کرتے ہیں۔ یہ سب محدثین اسی واقعے کو بیان کر رہے ہیں کہ یہودی لوگ جو ہیں
وہ جب بھی جنگ کرتے یا جب بھی ان کے ساتھ کوئی اہم معاملہ پیش آتا تو وہ دیکھتے کہ ہمیں اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے اور اس طرح کرنی ہے کہ اللہ پاک قبول کر لے، تو وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسیلہ بنا کے دعا کرتے تھے۔ احباب ذی بکر، میں بتانا یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ اختلاف کرتے ہیں اس بات سے، ان کے پاس کیا دلیل ہے؟ وہ صحابہ کرام کی بات کا انکار کر رہے ہیں، وہ تابعین۔ عبداللہ ابن عباس وہ صحابی ہیں، آپ بہت سارے لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ نہیں بھی جانتے کہ یہ پہلے مفسر ہے قرآن پاک کے، عبداللہ ابن عباس، اور یہ وہ ہستی ہیں کہ جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا سے اللہ پاک نے ان کو علم عطا فرمایا۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وضو کروایا کرتے تھے، تو ایک دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم صبح رفع حاجت کے لیے اٹھے، آپ نے برتن کو پانی سے بھرا ہوا دیکھا تو فرمایا یہ عمل کس نے کیا؟ بتایا گیا عبداللہ ابن عباس نے کیا۔ تو حضور نے فرمایا، ہاتھ اٹھائے، فرمایا یا اللہ اسے قرآن کی فہم عطا کر دے۔ تو یہ دعا کی تو اللہ پاک نے ان کے لیے سارے علم کے دروازے کھول دیے، تو ان کو قرآن پاک کا پہلا مفسر بنا دیا گیا۔ تو یہ اب صحابہ میں سب سے پہلے مفسر ہیں اور کائنات میں سب سے پہلے مفسر ہیں۔ انہوں نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ حضور کے وسیلے سے دعا تو غیر مسلم بھی کرتے تھے، یہودی لوگ بھی کرتے تھے اس زمانے میں، ہم کیوں نہ کریں؟ ہم اس سے زیادہ حقدار رکھتے، یہودیوں سے زیادہ حق رکھتے ہیں کہ حضور کا وسیلہ بنا کے حضور کے واسطے سے، حضور کے توسل سے دعا کریں۔ اب اس کے بعد حضرت قتادہ یہ تابعی ہیں، پھر ان کے بعد تبع تابعین آتے ہیں، پھر ان کے بعد محدثین آتے ہیں جنہوں نے اس بات کا انکار۔ امام بخاری رحمۃ اللہ تعالیٰ اس بات کا انکار نہیں کرتے، امام مسلم نہیں کرتے، دیگر محدثین نہیں کرتے، ہم کون ہیں کہ اس بات کا انکار کریں؟ کیونکہ یہ صحابہ کرام نے بیان کیا اور صحابہ کا اپنا عقیدہ بھی یہی تھا کہ حضور کے وسیلے سے دعا کرنی چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی ہمارا جو اگلا موضوع ہوگا وہ ہوگا کہ اولیاء کے وسیلے سے دعا کرنی بھی جائز ہے کہ نہیں ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک میرا پڑھنا آپ کا سننا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔